جی ویسے بھی آپ نے کچھ لوگوں کا آنسر سنا اور دیکھیں کوئی بھی انسان اپنا برا خود نہیں چاہتا ہے. ایک اچھی ہوپ کے ساتھ ہی کوئی چیز شروع کرتا ہے, ایک بڑے پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے تو ہی شروع کرتا ہے. لیکن عقل مندی انسان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر شروع میں نہیں جج کر پا رہا ہے, شروع میں سرکمسٹانسز بہت فیور میں جا رہے ہیں اور بعد میں نہیں جا رہے, تو وہ اپنے آپ کو اگر وہ ریورس کر سکتا ہے تو کر لے. ویٹ نہیں کرے, کسی میریکل کا ویٹ نہیں کرے. میریکلز ڈو ہیپن بٹ ناٹ ٹو ایوری ون. سو یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے. اچھا جی, آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے ہمیں ہماری ای میل ایڈریس پہ, which is healthymorning@health-tv.tv, یا فیس بک پہ www.facebook.com/healthtv.tv, اور فون لائنس پہ بھی جی, کیونکہ اب ہم جائیں گے ہمارے لائف اسٹائل سیگمنٹ بیوٹی ٹپس کی طرف, کیونکہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف. جی ویئرز, ہمارے پاس موجود ہیں بھابھی فرام بھابیز, یعنی روحانہ اقبال. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہم؟ اللہ کا کرم. اچھا سچ سچ بتائیں, آپ کی گردن کب ٹرن ہوتی ہے؟ جب کوئی آپ کو بھابھی کہتا ہے, کہیں سے بھابھی کی آواز آتی ہے یا کہیں سے روحانہ کی آواز آتی ہے؟ روحانہ کی دیکھو, روحانہ پہ تو ہے ہی ہے, مگر زیادہ تر بھابھی پہ ٹرن ہوتی ہے نا, کیونکہ ایوریج پہ بھابھی ہی پکارا جاتا ہے نا. بھابھی پہ ہی رہتا ہے. اچھا کسی کے گھر پہ جائیں, ان کے گھر میں 4-5 بھابھیاں اور ہیں آپ بھی, وہ پھر تھوڑا ٹرن تو ہوتی ہے, مگر پھر آپ جس سے یہ کس سے وہ کر رہے ہیں نا کوآرڈینیٹ, تو پھر آپ یو ٹرن یور سیلف. اچھا مطلب آپ کے انسٹنکٹ سیٹ ہو گئی کہ بس بھابھی کی آواز آئے گی, یو گونا لک, ہے نا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا چلیں پہلے بھابھی سے ہم ان کے وزڈم کے اکارڈنگ سوال پوچھتے ہیں. بھابھی آپ بتائیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا برا کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریکگنائز نہیں کرتا ہے, ریلائز نہیں کرتا, کر بھی لیتا ہے تو بھی کیپس آن گوئنگ, یا پھر انسان کو اپنی لک ٹرائی کرنی چاہیے. نہیں, میرے خیال میں دیکھو ایڈوائس لینا سب سے بیسٹ ہوتا ہے پہلی چیز, کیونکہ اگر آپ کچھ کرنے چاہ رہے ہیں اور اپنے بڑوں سے ایڈوائس لیتے ہیں تو دے آر مچ مور ایکسپیرینس دین یو آر, تو وہ آپ کو ڈو ڈونٹ وائی ہاؤس پہلے دے دیں گے سب چیز. ایک بات, آئی ایم سو سوری بھابھی آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ہر چیز سے روک رہے ہیں. نہیں, آپ کو کام آپ کی مرضی ہے, مگر لسن ضرور کرو, کیونکہ پھر لائف میں جب وہ اسٹیپس آتے ہیں تو دین یو کین کمپیئر ود دا تھنگس. کیونکہ جب آپ اپنی فرینڈ سے ایڈوائس لیتے ہیں دے آر سیم ایج, ان کے ایکسپیرینسز سیم ہوتے ہیں, سو یو کین کمٹ مسٹیکس مور دیر. سو اگر آپ سنیں, اور اگر آپ سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنی ڈیسیشن میکنگ کر بھی لیتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے, بٹ دا مومنٹ یو ریئلائز سم تھنگ از گوئنگ رانگ, تو اس سے پہلے کہ اس کا ورس دیکھو, stop yourself there. It won't be ever damaging, کیونکہ ہمارے یہاں پھر لوگ کمپلیکسز میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم نے سب کے آگے کہا, ہم نے دعوے دیے, جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی, اب کیا ہوگا, کمٹمنٹ کی تھی, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی. اٹس اے میٹر آف اے منٹ. کوئی بھی چیز زندگی میں ہے وہ ایک بلبلے کی طرح رہتی ہے وقت کے ساتھ اور ختم ہو جاتی ہے. سو اپنے آپ کو, اپنے آپ, یہ بالکل صحیح بات کی بھابھی نے کہ ہم لوگ جو چیزوں پہ اٹک کر رہ جاتے ہیں نا, وہ ببل کی طرح ہوتی ہیں, آئیں اور چلی گئیں. جب وہ چلی جائیں گی آفٹر وائل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑے سے بڑے ایونٹ بھول جاتے ہیں لوگ, بڑے سے بڑے ایونٹ لوگ بھول جاتے ہیں. سوچے گاڈ فاربڈ جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آفٹر ا وائل آپ اس چیز کو بھی, اور ہسٹری اٹھا لو, کہاں سے کہاں ہے کس کو یاد ہے. یہ تو ہے. اچھا, انسان اپنے ساتھ ہوئے ہوئے واقعات بھی آفٹر ا وائل, کہتے ہیں ٹائم از بیسٹ ہیلر, اپنے ساتھ ہوئے ہوئے واقعات بھی کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے, اس کے ذہن میں اس کا امپیکٹ وہ نہیں رہتا جو اس پرٹیکولر انٹینس وقت میں فیل ہو رہا ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے آپ کے پاس تو وہ آپ ہیں, بیکاز تمہارے پیرنٹس کا جو تمہیں فیل ہے دوسرے کو نہیں ہے. سو وین یو ہیو دا ٹائم, وین یو کم بیک, کسی اور کے ساتھ وہ انسیڈنٹس ہوتا ہے تو پھر تمہاری فریشننگ اپ ہوتی ہے, ادروائز ادروائز نہیں. تو ٹھیک ہے جی, مطلب بھابھی کا کہنے کا مطلب یہ کہ رسک نہ لیا جائے, اور میں تو پھر بھی ابھی کہوں گی یہی کہ بہت زیادہ کہتے ہیں ڈیئرنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسپیرینسز کے لے لیں. ہاں بالکل, ضرور ایکسپیرینس والے لوگوں سے بات کریں. اب ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, مگر میں یہ بتا دوں کہ جو پیرنٹس کی ایڈوائس ہوتی ہے نا, کیونکہ اس میں انکانشیسلی دعائیں شامل تمہارے ساتھ ہوتی ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو. اکثر بچے, میرے ہسبینڈ جب ہی واز ویری گڈ ود دا کرکٹ, وہ یہ کہتے تھے کہ جب باہر جانا پڑتا تھا تو میری امی, بلکہ میری ساس جو تھی, وہ دعا کرتی تھی کہ اس کا سلیکشن نہ ہو, یہ نہ جائے باہر, کیونکہ اس کو باہر نہ جانا ہے. دیٹ از ون تھنگ, کہ ان کا ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے اس چیز کا, مگر پھر فادر سپورٹیو تھے اس چیز کے لحاظ سے, تو دیٹ از ون تھنگ, یو آلویز گین دا گڈ ایکسپیرینسز. اوکے. اچھا جی, کال ہے ہمارے پاس.
सिंस हम लास्ट टाइम बालों पे बात कर रहे थे और वो हम लोग डैंड्रफ से बढ़ के ही नहीं दिया आगे, आज भी हम बालों पे बात करेंगे, लेकिन पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मुस्लिम डॉक्टर राफे। हाँ जी। मुरसलीन फ्रॉम। हाँ जी मुस्लिम साहब, कैसे? मेरी आवाज़ पहचान रही हूँ, लेकिन आपकी क्या तबीयत ठीक नहीं है आज? नहीं, आज थोड़ा सा मुझे नज़ला वगैरह है, तो इसकी वजह से हाँ, कुछ आवाज देखा? में थोड़ी सी तब्दीली। तभी कुछ बहुत फर्क शुक्रिया। लग रहा है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे? अच्छा जी, कैसे याद किया आज सुबह सुबह आपने हमें? पोल के अरे जवाब भाई, देंगे आप? हम सुबह सुबह नहीं, हम तो अपनी बच्चियों को हर वक्त याद रखते हैं। क्या बात, थैंक यू सो मच। हाँ जी, पोल का जवाब ये- देंगे? मैं पोल का जवाब, मैंने एक्चुअली जरा टीवी जो है ना आज मैंने लेट खोला, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। सही कह रहे इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, उसके आमाल से होता है। हैं। अगरचे वो बुरा चाहे तो बुरा नहीं होगा, अच्छा चाहेगा जैसा कि वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये तो है, ये तो है। बस। और मैंने एक्चुअली सही आपका पोल का सवाल नहीं सुना, जो मैं फर्दर जो है ना आपको कुछ जवाब दे सकूं। हमारे पोल का एग्जैक्ट सवाल ये था कि क्या इंसान के साथ तभी बुरा होता है जब वो चाहे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हम्म। हो तो सब कुछ सकता है, वो चाहे तो वो हो जाए। दूसरी बात अक्सर ये- चीजें हमें पता होती है ना, हम फिर भी वो किए जा रहे होते हैं सोच के कि शायद कुछ बेहतर हो जाए वो बाद में। बेहतर से बेहतर की तलाश में करने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं सकता वो। हो नहीं सकता, ठीक है। ठीक। अच्छा, आज जो है ना ये रुआना भाभी से हाँ जी। दो सवाल पूछने हैं आपकी इजाजत से। पूछिए पूछिए सर। अच्छा, मैडम सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बहन, मतलब आपसे बहन जी, सॉरी भाभी, आपसे ये पूछना है कि मेरे बाल जो है ना बहुत गले थे, फैमिली में खानदान में बहुत गले थे, मैं अपने बालों को डाई करता हूँ। अब जी। जो है ना मेरे बाल इतने गिर गए कि वो जैसे कहते हैं ना किड नजर आती है। अच्छा नहीं तो अच्छा, तो कुछ जरा सा मुझे इसमें कोई अच्छी सी टिप बताए जो मेरे बाल मजीद ना गिरे। दूसरा ये है कि हमारे खानदान में एक बच्ची की शादी होने वाली है। जी जी उसका कलर बड़ा फेयर था, लेकिन अब तकरीबन को 2-3 साल से बड़ा जो है ना डल कलर उसका थोड़ा सा डालो। उसने और डाइटिंग बढ़िया है। शुरू कर दी थी क्या? शायद नहीं, डाइटिंग भी उसने की थी, लेकिन डाइटिंग इतनी नहीं की थी, लेकिन उसकी शादी होने वाली है। शादी तो से क्या कुछ दुख? उसके वास्ते कुछ ऐसा, मतलब आप उसको टिप दे कि उसका रंग जैसा पहले फेयर था, कुछ उसमें तब्दीली आ सके। जरूर भाई। अच्छा, देखिए इसमें तो मल्टीपल रीजन होंगे। वो तो अगर वही है हाँ, ना कि उसका न्यूट्रिशन इनटेक देखना होगा, उसका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल देखना होगा, ये चीजें देखनी जरूरी है ना प्रोडक्ट भाभी? शी यूजिंग। नहीं, शी इज ऑल्सो डॉक्टर, मतलब नहीं, डॉक्टर होना कोई बात नहीं है, मेरे पास ज्यादातर डॉक्टर्स जब ब्राइड बनने नहीं, आती अपने है। आप को खुद नहीं भाभी, वो अपने आप को खुद केयर करती है, लेकिन कलर जो है ना उसकी मसरूफियात की वजह से कहूँगा मैं, थोड़ा सा जो है ना डल हो गया है वो। ठीक है, अच्छा चलें, वो ठीक मैं है। देती हूँ, मगर उनसे कहिएगा कराची में तो मुझसे मिल लें, क्योंकि मैं नॉर्मली अपनी ब्राइड्स को 2 महीने पहले बुलाती हूँ। चलिए मुस्लिम साहब, हम आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जिससे कि से पहले चीज़ तो कलर के ऊपर आपने बात की है, तो कलर्स में ये है कि क्वालिटी ऑफ कलर जो आप यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर मेटेलिक डाइज एज वेल, नेचुरल डाइज एज वेल, और बेसिकली हमारी ख़वातीन में तो बहुत अच्छी अवेयरनेस हो भी गई है, और उसके साथ ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो अभी भी वो कुछ टाइप के ख़िज़ाब होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो एक कोटिंग होती है बालों के ऊपर, इट्स जस्ट मेटालिक आप भी कलर मुस्लिम साहब का आंसर कर जी, रहे हैं। पहला जो इनका है। His age is 64। हाँ, तो वो वही मैंने कहा, वो कांस्टेंट यूज़ है। जब उन्होंने कहा घने बाल हैं, मगर वो कांस्टेंट यूज़ ऑफ मेटल जो यूज़ कर रहे हैं, और वो डिपॉजिट ऑन टू द हेयर्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा है अक्सर आदमी लोग जब डाई करा के आते हैं तो लगता है एक टोपी पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है। ब्लैक कलर, जेट ब्लैक होता है, और उसके साथ वो शो करता है आपके बालों के ऊपर, सही, हाँ। तो वो कलर पेनिट्रेट नहीं होता। जो हम लोग डाई यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ डाई लाइक दुपट्टा डाई हो गया, हाँ। ठीक है, दिस इज़ अ डाई विच गोज इनटू द कॉर्टेक्स, और उसके बाद आपका नेचुरल है, परमानेंट डाइज होते हैं ये, तो इसके बाद हमें दोबारा रीकोट इसको नहीं करना पड़ता, इट्स जस्ट रूट जो वाइट निकलेगी उसको हमें करना हाँ, पड़ता हाँ, है, हाँ, definitely। तो वो बालों पे तहें नहीं होती, तो वो आपके बालों को ज़्यादा डैमेज करती हैं, दैट इज़ वन थिंग जो भाई ने बात की।
اب یہ ضرور ہے کہ ان کی یہ کون سے ڈائز ہے مطلب جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ مارکیٹ میں 70 ملتے ہیں 80 100 کوالٹیز 150 والے نہیں، ہاں وہ ان کے میٹل کوٹنگ ہوتی ہے اس کے میٹلک ڈائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ اپنے ضرور بات کریں اپنے ہیئر ڈریسر سے جو بھی آپ کو ڈائی کرتا ہے، یہ جو پروڈکٹ آپ یوز کریں اس کی اویئرنیس ضرور رکھیں آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کانسٹنٹ آپ میٹل یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس پہ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکیلپ بھی ایک شائنی قسم کی ہو جاتی ہے، فائن. آپ کے جو تھننگ آف ہیئرس شروع ہوتے ہیں وہ بالکل بارڈلیس پہ آنے لگتا ہے بیچ بیچ میں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائنیس کانسٹنٹ ہوتی ہے تو پورس آپ کے بند ہونے لگتے ہیں. دیر نمبر آف ریزنس فار دیٹ اس کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا لک آفٹر بھی کرنا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہے، لائک اف وی آر سک وی ہیو ٹو ٹیک دا میڈیسن، اور یا پریکاشن پریونشنس کچھ کرنے پڑتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہی کین گو فار دیٹ. بیٹی جو ان کی بچی کے لیے جو بات کر رہے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر یا بینگ اے ایون اے ڈائٹیشین ٹاپ جو ہے، جب آپ اسٹڈیز میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑی چیز آپ کے اوپر ہوتی ہے آپ کی اسٹریس. ہاں، جس سے بال بھی گرتے ہیں اور آپ کا کمپلیکشن بھی ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب بیٹھے ہیں پڑھنے تو فار آورس ٹوگیدر یو اسٹڈنگ، نہ آپ کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے نہ پانی کا ہوش ہوتا ہے. اور ایک کانسٹنٹ اسٹریس. ڈاکٹر کی لائف بھی بڑی اسٹریسفل ہوتی ہے. زیادہ تر جو بچیاں میرے پاس اگر آتی ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتی ہیں یا ہائر اسٹڈیز میں ہیں، انجینئرنگ ہے اس میں، تو وہی لوگ اپنے آپ کو ٹوٹل کیئر لیس پہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر تھوڑا پہلے سے ان کو لک آفٹر شروع کر دیں تو دس کین بی اے گریٹ ہیلپ. مگر یہ ضروری ہے کہ اپنا کلینسنگ ہو سکتا ہے جو پروڈکٹ آپ سم ٹائم یوز کرتے ہیں اگر وہ بھی کوالٹی یا آپ کے ٹائپ آف اسکن کا پراپر نہیں ہے تو وہ آپ کا ٹون ڈاؤن کر دیتا ہے. صحیح، یہ تو ہے. دیر نمبر آف فیکٹرز ود دیٹ. تو جس سے تم نے بات کی کہ بھئی شی شوڈ گو فار ہر ہیموگلوبن چیک اپنا بینگ اے ڈاکٹر. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہوگا، اب آپ سے اگر ہم بول دیں تو ہم کوئی کرتے ہیں. اگر اف آئی ایم اے ڈاکٹر آئی ڈونٹ گیٹ مائی ہیموگلوبن چیکڈ ایوری ڈے. مطلب یہ کوئی نہیں، خواب تھوڑی آتا ہے کہ کتنا ہیموگلوبن ہے. میں تو یہ کہوں گی بچیاں جن کی شادی ہو نہیں، دے شوڈ بی ویری پرٹیکولر ود دیئر ڈائٹس. 3 meals a day ان کو لینے ہیں. بے شک اگر ویٹ کا پرابلم ہے تو اس کو بیلنس کر کے لیں گے کہ پھر دین آئی سمپلی سے ڈونٹ گو فار دا مور آف کوکڈ فوڈ بٹ را فوڈ. اچھا جی، ان کی نیوٹریشن کا بھی ان کو دیکھنا ہوگا اپارٹ فرام آل دا پروڈکٹس شی از یوزنگ. ہمارے پاس ایک کال ہے جی، یہ اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں. کال ہے وہ اٹینڈ کر کے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ شمیم بات کر رہے ہیں. شمیم صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہ عالمگیر سے. اچھا جی، شاہ عالمگیر. شاہ عالمگیر سے. ٹھیک ہے جی، کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. وہ بھابھی سے بات کرنی تھی کہ مجھے نا میرے چین پہ بال بہت موٹے موٹے ہیں. اچھا. ہلو. ہاں ہاں جی جی، کب سے ہے؟ تو وہ نا بتا دیں کہ کوئی چیز جس کے ساتھ نا وہ تھریڈنگ کرنے سے ویسے ختم ہو جائیں. تھریڈنگ کرنے کے ساتھ ختم بغیر ہی ختم ہو جائیں. چین پہ ہیں، موٹے موٹے ہیں. اللہ جلا دیں، کیا کریں ان کے ساتھ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کب سے ہیں یہ بال آپ کے؟ تقریباً میں دوائیاں بھی لیتی رہی ہوں پریگنینسی کی کافی دیر تک، 3-4 سال سے نا، تو انہی کی وجہ سے نا زیادہ ہو گئی. ہارمون پرابلم ہے؟ وہ تو ہے ڈیفینیٹ ہے، وہ تو فور شور ہی ہے ورنہ. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں فون بند کرتی ہوں پھر جواب. ہاں جی، فون بند کرنے کے بعد ہی. ٹھیک ہے، اوکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ایک اور کال ہے جی ساتھ ساتھ، وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. عالیہ کیسی ہیں آپ؟ وہ طوطا پیچھے طوطا آپ نے پہچان لیا؟ بالکل پہچان لیا، بالکل پہچان لیا. کیسا ہے مٹھو؟ مٹھو ٹھیک ہے بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں نے روحانہ باجی سے بات کرنی تھی. ایک تو مجھے ان کا یہ ماشاءاللہ دوپٹہ لینے کا اسٹائل اور ڈریسنگ مجھے ان کی اتنی اچھی مطلب بڑی ڈیسنٹ سے لگتی ہے. شخصیت ہی بہت ڈیسنٹ ہے، بہت اچھی ہے. This is I'll say a Pakistani dressing. ویری ڈیسنٹ ڈریسنگ. اور ہاں مطلب بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دوپٹہ لینے کا انداز، اور بڑا مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے. تو دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ نا میں نے 1 سال پہلے ڈائی کروائے تھے بال اپنے، تو وہ پتہ نہیں انہوں نے اسٹرانگ ایسڈ لگا دیا تھا، تو ایک سائڈ سے مجھے لگتا ہے جیسے میرے بال نا اڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ آپ کے پارلر میں ہے کرنے کے لیے؟ بالکل ہے بیٹا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پول کا جواب ہی نہیں کیا عالیہ؟ جی جب بتائیے سوال. سوال ہی نہیں سنا آپ نے؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، پول کا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں؟ سم ٹائمز کر لیتا ہے انسان.
हाँ समटाइम कर लेता है और फिर वो पछतावे का बाइस बनता है, बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल इससे। होता है, बिल्कुल होता है, क्या बात है, सही। थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी। पहला अच्छा जी, क्वेश्चन जो था दैट हाँ वाज लेकिन वो ना हर्सिटिज्म। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ओके अभी एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद हम दोनों सवालात का जवाब देते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, विल बी राइट बैक।